ایک دن لومڑی ہاتھی کے پاس آئی اور بولی، دیکھو یہ بہت عجیب بات ہے، بطخ تمہارے پیٹھ پیچھے ہمیشہ بری باتیں کرتی ہے، وہ تمہارے بارے میں جھوٹ پھیلا رہی ہے، اسے سبق سکھاؤ۔ ہاتھی نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، میں اسے سبق سکھاؤں گا اور اس کی ایک ایک ہڈی توڑ دوں گا، تم بس جا کر آرام کرو، باقی مجھے سونپ دو۔ اگلے دن لومڑی پھر ہاتھی کے پاس آئی اور بولی، تم نے بطخ کو ویسا سبق نہیں سکھایا جیسا وعدہ کیا تھا، اب یہ مذاق نہیں رہا، وہ اب بھی تمہارے خلاف باتیں کر رہی ہے، چپ مت بیٹھو، اسے کوئی سبق سکھاؤ۔ ہاتھی نے غروتی ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ اس بے وقوف کو ایسا سبق سکھاؤں جو وہ کبھی نہ بھولے، تم جاؤ میں نمک لیتا ہوں۔ تیسرے دن لومڑی پھر ہاتھی کے پاس آئی اور شکایت کی، اے ہاتھی، تم حد سے زیادہ سب سے کام لے رہے ہو، میری بات مانو، وہ بطخ واقعی تمہارے خلاف زہر الفاگل رہی ہے، وہ تمہارے بارے میں ہر جگہ باری باتیں کر رہا ہے، اسے اب ہمیشہ کے لیے سبق سکھا دو۔ ہاتھی نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، اب میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا جو وہ زندگی بھر یاد رکھے گا، میرے لیے ایک کلہاڑا، ایک بیلچہ اور ایک درانتی لے آؤ، میں اسے کاٹ کر رکھ دوں گا۔ لومڑی دوڑ کر گئی اور جلدی سے یہ اوزار لے آئی، اس نے وہ اوزار ہاتھی کو تھماتے ہوئے کہا کہ اب جا کر بطخ کو سبق سکھاؤ، مگر لومڑی کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہاتھی نے وہ اوزار لیے اور سیدھا اپنے کھیت پر جا پہنچا اور کام کرنے لگا۔ حیرت سے بھرے ہوئے لہجے میں لومڑی نے پوچھا، تم نے کہا تھا کہ ان اوزاروں سے بطخ کو سبق سکھاؤ گے، مگر یہ کیا کر رہے ہو؟ ہاتھی مسکرایا اور بولا، میں اپنی محنت میں مصروف ہوں، میرے پاس اس بطخ کے لیے وقت نہیں جس کا کام ہی صرف شور مچانا اور بک بک کرنا ہے، میں ایک باوقار جانور ہوں جو طاقت اور حکمت کی علامت ہے، میں کبھی اتنا نیچے نہیں گر سکتا کہ ایک ایسے جانور سے الجھوں جسے صرف شور مچانے کے لیے جانا جاتا ہے، تمہارے اوزار سے میں اپنا کام مکمل کروں گا، پھر واپس کر دوں گا۔ سبق: زندگی میں کئی لوگ بطخ کی مانند ہوتے ہیں، وہ تمہارے پیچھے باتیں بناتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں اور دوسروں کو تم سے نفرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تمہیں انہیں اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ ایک ہاتھی کی مانند بنو۔